حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں سے کہ جن میں آفتاب طلوع ہوتا ہے سب سے بہتر دن جمعہ ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن وہ جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی جمعہ ہی کے روز قائم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ جسے اگر کوئی بندہ مومن پائے اور اسے میں اللہ تعالیٰ سے بلائی کا سوال کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہ بلائی عطا کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن کے اس ساعت کو کہ جس میں قبولیت دعا کی امید ہے، عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی مسلمان نہیں جو جمعہ کے دن یا جمعہ کے رات انتقال کرے اور اللہ تعالیٰ اسے فتنے یعنی قبر کے سوال اور عذاب قبر سے نہ بچائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جمعہ کی رات روشن رات ہے اور جمعہ کا دن چمکتا دن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ان دونوں سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ممبر کے لکڑی یعنی اس کے سیڑھیوں پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ نماز جمعہ کو چھوڑنے سے باز رہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں شمار ہونے لگے گی۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابی الجعد الزمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی محض سستی و کاہلی کے بنا پر 3 جمعے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی بغیر کسی عذر جمعہ چھوڑ دے تو چاہیے کہ 1 دینار صدقہ دے، اگر 1 دینار میسر نہ ہو تو آدھا دینار دے۔